ہے ایک سپریم کورٹ ہی کیا پوری دنیا مل کر اگر اس کے ایک حرف کو مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آج دنیا بھر میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں سینے ایسے ہیں جن سینوں میں قرآن ہو جانی چاہیے تھی. FIR نہیں ہوئی تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت وقت کا کم از کم اس کے اسلام جو ہے وہ امن کا پیغام دیتا ہے. اسلام امن کا پیغام دیتا ہے. آپ بھائی چارہ قائم رکھیں. آداب، میں فیضان فاروقی اور دا پبلک ویو دیکھ رہے ہیں آپ. آئے دن کوئی نہ کوئی مدعا اٹھ جاتا ہے، لیکن جب مدعا اپنے ہی لوگوں میں سے اٹھے وہ مدعا زیادہ گرم ہوتا ہے. میں بات کر رہا ہوں وسیم رضوی کی، جنہوں نے سپریم کورٹ میں PIL ڈالی ہے جس میں انہوں نے قرآن کو ٹارگیٹ کیا ہے سیدھا. اور جہاں تک آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ وسیم رضوی ایک مسلمان کمیونٹی سے آتے ہیں، شیعہ کمیونٹی سے آتے ہیں. انہوں نے PIL ڈالی ہے کہ قرآن کی جو ہے 26 آیتوں کو ریموو کر دیا جائے. اس پر ہم آج ملیں گے سنبھل کے شاہی امام، عیدگاہ امام مولانا سلیمان اشرف صاحب سے. سر، سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں. سر، یہ بتائیے کہ بھارت ایک سیکولر کنٹری ہے، تو وسیم رضوی کے اس بیان سے کیا سیکولرزم جو ہے خطرے میں آ سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان وسیم رضوی کا کوئی نیا نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے تعلق سے کچھ سوالات اٹھائے تھے اور سپریم کورٹ نے اس کو خارج کر دیا تھا اور اس کے اوپر ڈن بھی ڈالا تھا. اب یہ وسیم رضوی کا دماغی توازن کچھ خراب لگ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس قرآن کے بارے میں، جس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مقدس ہے. 4 بڑی کتابیں ہیں، ان میں سے 3 کتابیں جو ہیں ان کا اصل اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے. قرآن عظیم ہی ایک ایسا اللہ کی کتاب ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی حفاظت میں لے رکھا ہے. ایک سپریم کورٹ ہی کیا پوری دنیا مل کر اگر اس کے ایک حرف کو مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آج دنیا بھر میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں سینے ایسے ہیں جن سینوں میں قرآن محفوظ ہے. اب رہی بات جہاں تک ہمارے ملک کے سیکولرزم کی، بے شک اگر سپریم کورٹ اس رٹ کو منظور کر لیتی ہے اور خارج نہیں کرتی ہے تو بے شک یہ ایک پوری دنیا کے لیے ایک المیہ ہوگا. پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات اس قرآن سے وابستہ ہیں. بے شک سیکولرزم متاثر ہوگا. اچھا، یہ بتائیے، کیونکہ وہ اسپیسیفک شیعہ کمیونٹی سے آتے ہیں اور شیعہ علماؤں نے آ کر اس کو ایمان سے خارج بھی کر دیا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں لگاتار پوری کی پوری شیعہ کمیونٹی کو جو ہے ٹارگیٹ کر رہے ہیں. آپ ایک سنی علماء ہیں تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا پوری شیعہ کمیونٹی کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے؟ نہیں، ایسا ہے کہ بلکہ جو ان کے اکابرین علماء ہیں انہوں نے اس بیان سے بیزاری ظاہر کری ہے. اب رہی بات جو نیچے 3rd کلاس کے لوگ ہیں ان کے بارے میں مجھے پتہ نہیں کہ وہ ان کا رجحان اس سلسلے میں کیا ہے. البتہ میں یہ جانتا ہوں کہ اس کو زیادہ فوقیت دینے والی ہماری سماجوادی پارٹی ہی ہے. سماجوادی پارٹی نے اپنے دور اقتدار میں اس کو زیادہ سراہا، اس کو زیادہ فوقیت دی. جو آج پورا ہندوستان اس کی اس بات کو لے کر تشویش میں مبتلا ہے، اگر سماجوادی اپنے دور میں اس کے پر قطر دیتی تو اس کی یہ ہمت بے جا نہ ہوتی. آپ نے سماجوادی پارٹی کا نام لیا، لیکن سماجوادی پارٹی مسلم پارٹی کے طور پر جانی جاتی ہے، تو آپ کس طرح سے ڈائریکٹ اٹیک کر سکتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی اس کی ذمہ دار ہے؟ نہیں، یہ تو پارٹی سیکنڈ گروپ مسلم پارٹی کہلائی جاتی ہے. نہیں کہلائی جاتی ہے. وہ تو کہلانے والے جو ہیں وہ ہمارے ملک کے کچھ اور لوگ ہیں کہ جو برسر اقتدار پارٹی کے علاوہ ہر پارٹی کو
مسلم پارٹی کہہ کر پکارنا چاہتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید اسی میں ہماری کامیابی ہے. ایسا نہیں ہے. ہندوستان میں کوئی بھی پارٹی مسلم پارٹی ہے ہی نہیں. اور اویسی کی پارٹی وہ تو کہتی ہے, دعوے کرتی ہے مسلم پارٹی میں. اب ٹاپک وسیم رضوی سے آ کر پولیٹیکل پر ہو گیا. ایک ہی آخری سوال. اب اویسی صاحب کے بارے میں جہاں تک مسئلہ ہے وہ یہ ہے, تو پھر یہ ہے کہ چونکہ ابھی اصل میں ہمارا دانشور طبقہ جو ہے وہ ان سے جڑ نہیں پا رہا ہے, اور کوئی بھی مسلم پارٹی اس ملک میں برسر اقتدار نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم دلتوں کو اور نیچی ذاتی طبقے کو ساتھ میں نہ لیں. اویسی صاحب جب ہی کامیاب ہوں گے جب ان کے ساتھ پچھڑی ذاتی کے لوگ, بہوجن سماج کے لوگ نہ جڑیں, تو جب تک میں سمجھتا ہوں کسی بھی مسلم پارٹی کا وجود ناممکن ہے. چلیے میں پھر سے ٹاپک پر آتا ہوں وسیم رضوی کے. اس بیان کے بعد مراد آباد سے ایک گھوشنا ہوتی ہے کہ جو ان کا سر کاٹ کر لائے گا میں ان کو 11 لاکھ دوں گا. الگ الگ جگہوں سے اعلان ہونے لگے میں 5 لاکھ دوں گا, یہ 6 لاکھ دوں گا, یہ 10 لاکھ دوں گا, 1 کروڑ دوں گا. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات آنے چاہیے یا اس طرح کے بیانات اس مسئلے کا حل ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا جائے, بلکہ قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی بات اعلیٰ کمان تک پہنچانی چاہیے. یہ وہ فالتو لوگ ہیں کہ جو ایسے بیانات دے کر اپنے آپ کو پوری دنیا میں متعارف کرانا چاہتے ہیں. ایسے بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے. اچھا, بہت ساری رپورٹ ہوئی, FIR ہوئی, لیکن ابھی تک کوئی خاص کارروائی نہیں کی گئی. ہاں, تو چونکہ ہمارا موجودہ جو حکومت کا مطلب پوری جماعت ہے وہ چونکہ اس کے پشت پناہی کر رہی ہے, ورنہ اگر پشت پناہی نہیں ہوتی تو اب تک FIR ہو جانی چاہیے تھی. FIR نہیں ہوئی تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت وقت کا کم از کم اس کے سر پر ہاتھ ہے. اچھا یہ بتائیے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ وسیم رضوی کا ذاتی بیان ہے یا پیچھے سے کوئی پمپ کر رہا ہے؟ ایسا ہے کہ اس کا ذاتی بیان بھی ہے اور وہ ایک مہرہ بنا ہوا ہے. جی, ذاتی بیان تو اس معنی کر ہے کہ چونکہ اس پر کافی مقدمات چل رہے ہیں, ذہنی تناؤ میں ہے, اور پھر دوسری بات یہ کہ CBI جانچ بھی بیٹھی ہوئی ہے اس کے تعلق سے, اور ہماری سیاسی پارٹیاں اس کو ایک حربہ بنا کر میدان میں رکھی ہوئی ہیں کہ جو بات ہم نہ کہہ سکیں وہ بات یہ خود بخود اگل دے. جی, تو یہ ایک سیاسی مہرہ ہے. بہرحال یہ ملک کے لیے بہت تشویش کا باعث ہے, اور ہمارے صوبہ اتر پردیش کے لیے بے شک سیکولرزم کے لیے خطرہ ہے. ایک آخری سوال میرا, وہ بھی وسیم رضوی سے تھوڑا الگ ہے, کہ شب برات اور ہولی کی دن آ رہی ہے, تو آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ پوری طرح سے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ساتھ خیریت سے ہو؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ علاقے وائز علماء اپنی مسجدوں میں اور مختلف تنظیمیں اپنے اپنے نیٹ ورک کے تحت مسلمانوں کو یہی پیغام دیں کہ شب برات جو ہے وہ عبادت کا دن ہے, عبادت کی رات ہے. آپ اپنی عبادت کریں گھروں میں رہ کر, مسجدوں میں بھی آ سکتے ہیں, مگر جیسے فالتو باتیں ہیں, پٹاخے چھوڑنا, آتش بازی کرنا, اس میں اس مذہب اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ اس کا کوئی تعلق ہے. یہ لہو و لعب کی رات نہیں ہے, بلکہ اپنے گناہوں کی تلافی, اپنے گناہوں کے معافی کی رات ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے, اور اپنے آپ کو ان تمام جھگڑے فساد سے بچنا چاہیے. جہاں ہمارے برادران وطن ہولی جلا رہے ہیں اس علاقے کو اختیار نہ کریں, بلکہ اپنے والدین کے قبروں پر جانے کے لیے اس راستے کو اپنایا جائے جس راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو, کوئی جھگڑا نہ ہو, کیونکہ اسلام جو ہے وہ امن کا پیغام دیتا ہے. اسلام امن کا پیغام دیتا ہے. آپ بھائی چارہ قائم رکھیں اور اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں. میری ہندوستان بھر کے مسلمانوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ شب برات میں اپنے آپ کو سیف رکھیں, اپنے شہر کو سیف رکھیں, اپنے برادران وطن کو سیف رکھیں,
اور پیار و محبت کے پھول ایسے بکھیریں تاکہ برادران وطن بھی اسلام کی ہدایات کو پہچانیں، اور جو اس وقت ملک دشمن طاقتیں جس طرح سر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں ان کے ارادے پامال ہو سکے اور ہندو مسلم ایکتا ہمیشہ قائم رہ سکے۔ تو یہ ہمارے ساتھ تھے عیدگاہ امام مولانا سلیمان اشرف حمیدی صاحب۔ انہوں نے ظاہری طور پر کہا کہ وسیم رضوی کی بات کو زیادہ فوقیت نہیں دینی چاہیے اور نہ ہی کسی ایک کمیونٹی کو پوری طرح سے ٹارگیٹ کرنا چاہیے۔ ایسی ہی اور خبروں کے لیے دا پبلک ویو کو فالو کرتے رہیے۔ تب تک کے لیے جے ہند۔